بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 1 اپریل 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد مالک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ آصفہ کلیم صاحبہ نے ایک مضمون میں مشاہدات کے حوالے سے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 2 بزرگ خواتین کی سیرت رقم فرمائی ہے۔ جلسہ سالانہ جرمنی 1995 کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ہماری درخواست پر خاندان حضرت اقدس علیہ السلام کے جن مہمانوں کو ہمارے ہاں ٹھہرایا، ان میں محترمہ صاحبزادی امت الباسط صاحبہ بی بی باچی اور محترمہ صاحبزادی امت الحکیم بیگم صاحبہ بی بی حکمی بھی شامل تھیں۔ 10 دن کا قیام تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن جب آپ ہمارے گھر آئیں تو مجھے گھبرایا دیکھ کر فرمانے لگی کہ اتنی افراتفری نہ ڈالو، غرض یہ کہ کسی قسم کا کوئی تکلف ہی نہیں رہا۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ہاں تو ملازم موجود ہوں گے، آپ کو میرے کام کے طریقے سے کچھ پریشانی ہوگی کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، اس پر دونوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہاں ملازم نہیں، پھر کیوں نہ مل جل کر کام کریں۔ اس طرح مجھے ایک ہی دن میں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے ہم شروع سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اگلی صبح جب بی بی حکمی اٹھ کر باتھ روم میں گئیں تو میں نے ان کا کمرہ ٹھیک کر دیا۔ پھر اگلے روز بھی اسی کام کے لیے جب میں آپ کے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بی بی نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہوا تھا۔ بہت پیارے انداز میں کہنے لگیں، آج تمہاری ہوشیاری کام نہیں آئی۔ پھر اگلے روز الگ صبح کچن سے آواز آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو آپ چائے بنا رہی تھیں۔ میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، تو کہنے لگیں تم کیا سمجھتی ہو مجھے چائے بنانی نہیں آتی، اور کہا چلو آؤ بیٹھو، آج ہم دونوں ایک ساتھ چائے پی لیتے ہیں۔ اس طرح مجھے ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے پینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، صبح ناشتے کے بعد کچن ایسے ہی پھیلا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ واپس آئی تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ نے کیا ہے۔ بی بی حکمی خاموش، حلیم اور نہایت نفیس طبیعت کی مالک تھیں اور ہر ایک کا دکھ درد محسوس کرنے والی تھیں۔ غریبوں کے جذبات کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ شاپنگ کرنے جاتی تو ایک ہی طرح کی 10-20 چیزیں خرید دیتی، بے شمار جرابوں کے جوڑے، چھوٹے بچوں کے کھلونے لے لیتی۔ پوچھنے پر بتایا یہ سب غریبوں کے لیے تحفے ہیں اور ایک ہی طرح کے اس لیے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا اچھا ہے میرا نہیں۔ جلسہ سالانہ کے پہلے دن وقفے میں بہت ساری عورتیں بے تاب ہو کر بی بی کی طرف آئیں تو سیکیورٹی والوں نے روک دیا۔ اس پر آپ نے صدر لجنہ کو پیغام بھجوایا کہ میرے اوپر سے یہ پولیس کا پہرا ختم کر دیں۔ میں نے اس وقت لوگوں میں آپ کے لیے بہت محبت دیکھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے۔ ایک بار آپ کھانے کے ٹینٹ میں کھانا کھا رہی تھیں، باہر ایک لڑکی 2 بچوں کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے کھڑی تھی۔ آپ کی نظر پڑی تو مجھے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر دیے کہ اس کو دے آؤ تاکہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی تو اس کو بلایا اور بہت پیار کیا۔ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی تو بی بی نے بتایا کہ اس کی والدہ کی 1 ماہ قبل وفات ہو گئی ہے۔ وہ مجھے ملنے آتی تھیں۔ وفات سے پہلے جب ان کو پتہ چلا کہ میں جرمنی جا رہی ہوں تو بڑی خوش ہوئیں کہ میری بیٹی آپ سے وہاں مل لے گی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک سوٹ اور بچوں کے لیے سویٹر بنائے تھے لیکن دے نہیں سکیں، اس لیے میں خود اس کے لیے لندن سے جوڑا اور بچوں کے لیے سویٹر خرید کر لائی ہوں۔ آپ میں خلافت کا احترام اور اطاعت کا اعلیٰ مقام تھا۔ ہر روز ناشتے کے بعد حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں دعا یا خط لکھتی تھیں۔ ایک دن بتایا کہ حضور کو جلسے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے اور ملاقات کے لیے درخواست دی ہے۔ اگلے دن ملاقات کرنے کے بعد جب میں آپ کو لینے کے لیے گئی تو حضور رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ بی بی کی فوٹو بھی بنائی ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کی ابھی تو نہیں بنائی۔ دراصل جب بھی فوٹو بنانے کا کہتی تو بی بی منع کر دیتی۔ پھر اگلے دن میں نے کہا کہ حضور نے فوٹو بنوانے کے لیے فرمایا تھا۔ اس پر کہا بنا لو لیکن ہر ایک کو نہ دکھاتی پھرنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی۔ جب تصویریں حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کی تو فرمایا تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ جب حضرت آپا جان حرم حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ کو وہ تصاویر دیں تو آپ نے بتایا کہ امی نے تو فرح کی شادی پر بھی تصویر نہیں بنوائی تھی۔ بس آپ کا خلیفہ وقت کی اطاعت کا یہ اعلیٰ معیار تھا۔ بی بی کو فلو کی شکایت تھی اور پہاڑی علاقے میں سیر کا پروگرام تھا۔
حضور انور رحمہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ بی بی آرام کریں، کہیں ٹھنڈ سے طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد حضور رحمہ اللہ نے آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کروایا تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے بتایا کہ اب طبیعت ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد بی بی کو فون کا بتایا تو پریشانی سے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ میرا جواب سن کر کہا، بہت اچھا کیا، آپ کو فکر تھی کہ کہیں حضور پریشان نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون آیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ طبیعت بہتر ہے تو بی بی رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ میں آپ کے ساتھ مسجد پہنچی تو آپ ڈرائنگ روم میں کھڑی ہو گئیں۔ میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں تو کہا میں تو خلیفہ وقت کے احترام میں کھڑی ہوں، کسی وقت بھی اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ قریباً 10 منٹ تک آپ کھڑی رہیں۔ حضور رحمہ اللہ تشریف لائے، بی بی کا حال پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ بی بی کھڑی رہیں۔ حضور رحمہ اللہ مسکرائے اور پھر بیٹھ کر فرمایا اب بیٹھ جائیں۔ پھر میں لجنا حال میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد آپ کو لینے گئی تو آپ نے پلیٹ میں کھانا پکڑا ہوا تھا، مجھے دیا اور کہا حضور نے تمہارے بچوں کے لیے دیا ہے۔ جب ہم باہر آئے تو مہمان بھی سیر سے واپس آ گئے تھے۔ بی بی نے کہا ان کی سیر ہو گئی، ہماری عید ہو گئی۔ میں نے پیکٹ کھولا اور سب کو کہا کہ حضور کا تبرک کھائیں۔ بی بی نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا لیکن میں سمجھ نہ سکی۔ فجر کی نماز پر میرے بیٹے سے حضور رحمہ اللہ نے پوچھا میں نے رات کو تحفہ بھیجا تھا مل گیا؟ بیٹے نے نفی میں جواب دیا تو حضور رحمہ اللہ نے مسکرا کر فرمایا تمہاری امی ڈنڈی مار گئی ہیں۔ اس نے یہ بات گھر آ کر بتائی تو بی بی نے کہا میں اسی لیے تمہاری طرف دیکھ رہی تھی کہ تم امانت میں خیانت کر رہی ہو۔ میں نے کہا مجھے منع کر دیا ہوتا۔ کہنے لگیں تم اس وقت بہت خوش تھیں اور چیز دے کر واپس تو نہیں لینی تھی۔ میں نے حضور رحمہ اللہ کو ساری بات لکھ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تو حضور رحمہ اللہ نے سید صہیب صاحب کے ذریعے پیغام دیا کہ شرمندگی کی کیا بات ہے، اور ساتھ ہی ایک اور پیکٹ بھجوا دیا۔ ایک دن بی بی نے کہا کہ آج گڑ والے چاول بناؤ، لیکن مجھے تو کوئی بھی چاول ٹھیک سے بنانے نہیں آتے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پانی میں گڑ ڈالو اور تھوڑی دیر میں چاول ڈال دینا۔ میں نے بنانے شروع کر دیے، چاول ڈال کر ڈھک دیے۔ جب کھولا اور اندر چمچ ہلایا تو وہ کھیر بن چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ گڑ کے چاولوں کا ذکر نہیں کروں گی۔ کھانا لگانا شروع کیا اور دل میں دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ بی بی نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا اور کچن میں جا کر چاول دیکھائیں۔ میں نے میٹھے میں آئس کریم رکھ دی کہ چاولوں کی طرف دھیان نہ جائے۔ اس پر بی بی نے کہا پہلے چاول تو لاؤ۔ میں ڈش لے کر گئی تو کھاتے وقت بی بی نے کہا کہ مجھے تو 2 مزے آ رہے ہیں، ایک گڑ کے چاول کا اور ایک گڑ کی کھیر کا، اور پھر بتایا کہ میں نے کچن میں دیکھ لیے تھے اور چکھ بھی لیے تھے، مجھے بہت مزیدار لگے۔ میں نے بتایا کہ مجھے گڑ والے چاول اور زردہ دونوں ہی بنانے نہیں آتے۔ یہ سن کر بی بی باچی نے کہا میں تمہیں زردہ بنانا سکھا دیتی ہوں، پھر تم جب بھی زردہ بناؤ گی لوگ تعریف کریں گے۔ بی بی کی یہ بات اللہ کے فضل سے اب تک پوری ہو رہی ہے۔ کھانے کے بعد بی بی ہمیشہ اپنے برتن خود اٹھاتی، میں اٹھانے لگتی تو میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ سب مہمانوں کے چہرے ماشاءاللہ بہت فریش اور جلد بہت چمکدار تھی اور کسی کو بھی نظر کی اینک لگاتے نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بی بی کہنے لگیں کہ بادام کھایا کرو اور روغن بادام منہ اور ہاتھوں پر لگایا کرو۔ بی بی کی عادت تھی گاڑی میں بیٹھتے ہی نقاب نیچے کر کے نفل پڑھنا شروع کر دیتی۔ جب تک سفر ختم نہ ہوتا نفل پڑھتی رہتی، ہر وقت دعاؤں میں لگی رہتی۔ سیر کے دوران خوبصورت نظارے دیکھ کر دعا شروع کر دیتی کہ یہ خدا کی قدرت کے نظارے ہیں، انسان کا اس میں کیا دخل۔ ایک دن میں کسی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگیں خاوند کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ ہم تو آہستہ آہستہ بول رہی ہیں۔ ایک عورت نے بتایا کہ بی بی ہونٹوں سے بات کو سمجھ لیتی ہیں۔ میں نے کہا بی بی میں تو تعریف کر رہی ہوں، تو کہا کہ غیر کے آگے تعریف بھی نہیں کرتے۔ اگر خاوند اچھا ہے تو خدا کے آگے دعا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ 9 خوبیاں بھول جاتی ہیں اور اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کو غصے کے وقت بیان کرتی ہیں۔ یہ سخت غلط بات ہے۔ آخری روز میں نے دعا کے لیے کہا کہ مجھ میں بہت کمزوریاں ہیں۔ آپ مسکرائیں اور کہا کہ ایک کمزوری تو میں نے بھی دیکھی ہے، خاوند کے آگے تمہارا حلیہ درست ہونا چاہیے۔ جب وہ باہر جائے تو خوش کن تصور لے کر جائے، جب باہر سے آئے تو تمہیں دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے۔ چوڑیاں پہن کر رکھا کرو، بازو اچھے لگتے ہیں، اور کانوں میں بھی کچھ پہنا کرو، آنکھوں میں سرما اور لپسٹک بھی لگایا کرو۔ میں نے وقت کی کمی کا عذر کیا تو بی بی کھلکھلا کر ہنسی اور کہا
میں نے ان دنوں بہت دیکھا ہے، باہر جاتے ہوئے تو سج دھج پر بڑا وقت لگاتی ہو، گھر میں تو 5 منٹ کافی ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی ایمن کی عادت تھی کہ ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ ٹوپی پہن کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن بی بی کو نماز پڑھتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ بی بی کے سجدے بہت لمبے ہوتے تھے۔ بعد میں بی بی نے اس کو ساتھ لگا کر ماتھے پر پیار کیا۔ اس نے توتلی زبان میں کہا کہ آپ کی نماز تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ بی بی نے بتایا کہ میں حضور کے لیے دعا کرتی ہوں، جماعت کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ آج میں نے تمہارے لیے بھی بہت دعا کی ہے۔ ان کا اتنا پیار ملا کہ پھر یہ شوق ہو گئی اور ان کو جرمن نظمیں سناتی رہی۔ وہ بی بی کی انگلی پکڑ کر کتاب پر رکھتی اور کہتی یہ طوطا ہے، یہ پھول ہے وغیرہ۔ بی بی مسکراتے ہوئے سر ہلاتی رہی۔ پھر اس سے پوچھا تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ تو ایک دم بولی ماما۔ بی بی نے پوچھا ماما بن کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی مسجد جاؤں گی اور کام کروں گی۔ بی بی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا شاباش، بچے کی باتوں اور حرکات سے گھر کے ماحول کا پتہ چل جاتا ہے۔ گھر کے دروازے کے قریب ڈسٹ بن پڑا ہوا تھا۔ ایک دن میں جلدی میں گلے میں دوپٹہ لے کر کوڑا پھینکنے چلی گئی۔ اچانک میری نظر اوپر کھڑکی پر پڑی تو بی بی وہاں کھڑی تھی۔ بے ساختہ میرے ہاتھ سر پر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائیں اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پاکستان گئی تو بی بی سے ملنے بھی گئی۔ پنڈی سے روا تک کا سفر اپنی گاڑی میں کرنا تھا، اس لیے چادر لے لی۔ بی بی نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے وجہ بتائی تو کہا میں تو تمہیں جانتی ہوں لیکن گیٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں جانتے، یہ تو یہی سمجھیں گے کہ یورپ میں بھی ایسے ہی رہتی ہوگی۔ پھر کہا اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کوتاہی تو سامنے نہیں آ رہی۔ پھر اگلے دن آپ نے مجھے بلا کر ایک پیکٹ دیا جس میں میرے اور میری بیٹیوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں، اللہ صلی اللہ کی انگوٹھیاں، بچوں کے لیے ٹوپیاں اور میرے لیے چاندی کی بالیاں تھیں۔ ساتھ کہا بیٹیوں کو ابھی سے چوڑیاں پہننے کی عادت ڈالو۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ میں کل جب ملنے گئی تھی تو چوڑیاں نہیں پہنی تھیں، لیکن آپ نے اس بات کو نوٹ کیا اور کچھ کہے بغیر میرے اور بیٹیوں کے لیے خود چوڑیاں خریدیں۔ بی بی کی دعاؤں کا ایک معجزہ یہ دیکھا کہ آپ کے جانے کے 4 ماہ بعد عزیزہ ایمن کو سیڑھیوں سے گر کر سر پر شدید چوٹ آئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، لیکن پھر بتایا کہ ابھی سانس تو ہے، البتہ کومے میں ہے۔ میرے تو حواس ختم ہو گئے۔ وہیں اسپتال کے کونے میں اپنا دوپٹہ بچھا لیا اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، بی بی تو دعاؤں اور رحمتوں کا بابرکت وجود تھیں، انہوں نے اس بچی کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما۔ خدا تعالی نے فضل فرمایا اور بیٹی کو نئی زندگی ملی، الحمدللہ۔ بی بی باچی کی محبت اور تربیت کے پہلوؤں کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک روز میرے بچے باہر کھیل رہے تھے کہ ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اس کو شہد کی مکھی نے کاٹ لیا تھا۔ بچے پریشان ہو کر گھر آ گئے اور بی بی کو بتایا کہ ایک گندی مکھی نے ہماری جرمن دوست کو کاٹ دیا ہے۔ بی بی نے پہلے تو بچوں سے ہمدردی کی اور پھر کہا کہ اصل میں آپ سب نے تو مناسب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس لیے مکھی کو کاٹنے کے لیے جگہ نہیں ملی، لیکن اس بچی نے بہت چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کی بات سن کر بچوں نے خوش ہو کر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ آپ ہمیشہ موقع کی مناسبت سے بچوں کو نصیحت کرتی اور بچے اس پر خوشی خوشی عمل کرتے۔ میرا چھوٹا بیٹا احد فٹ بال کا میچ کھیلنے جا رہا تھا۔ اس نے بیوی سے دعا کی درخواست کی کہ آج میری ٹیم جیت جائے۔ ساتھ میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس کو ہر دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے، اس کی مجھے فکر رہتی ہے۔ آپ نے میرے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا جب بھی آپ گھر سے باہر جاؤ تو صدقہ نکال کر جایا کرو۔ بیٹے نے پوچھا بی بی کتنا؟ آپ نے کہا جتنی توفیق ہو، بے شک 10 پینی ہی ہو۔ یہ اپنی عادت بنا لو اور خلیفہ وقت کو دعائیہ خط لکھتے رہا کرو، خود بھی دعا کر کے میچ کھیلا کرو۔ اس دن جب وہ گھر آیا تو سب سے پہلے بی بی کو بتایا کہ آج ہم میچ جیت گئے ہیں، الحمدللہ۔ تب سے میرے چاروں بچے روزانہ صدقہ نکالتے ہیں۔ ایک دن بچے کارٹون دیکھ رہے تھے، آپ بھی ان کے پاس بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگیں۔ بچے خوش ہو کر جرمن زبان کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتے رہے۔ کافی دیر تک آپ بچوں کے ساتھ مختلف پروگرام دیکھتی رہیں تو میں نے بچوں سے کہا کہ اب بی بی کو تنگ نہ کرو۔ کہا تم فکر نہ کرو، ابھی ہم مل کر ایم ٹی اے دیکھیں گے۔ پھر جب ایم ٹی اے لگایا تو حضور رحمہ اللہ کی مجلس عرفان آ رہی تھی، یہ بھی بچوں کے ساتھ دیکھی اور جہاں مشکل بات آتی تو آسان اردو میں معنی سمجھا دیتی۔ پھر مجھے نصیحت کی کہ باقی پروگراموں کے ساتھ ساتھ ایم ٹی اے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا کرو،
اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ پروگرام کے بارے میں پوچھا کرو، اس سے بچہ غور سے دیکھتا ہے۔ بچوں کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک ڈائری بنائیں اور حضور انور کے خطبہ جمعہ میں سے جو سمجھ آتی ہے اتنا لکھیں۔ ایک دفعہ ہم آپ کے گھر روا گئے تو آپ نے مجھے بہت خوبصورت 4 دلہائیاں دیں کہ یہ 2 ریشمی تمہاری بیٹیوں کی شادی کا تحفہ ہے اور 2 کاٹن کی تمہارے اور تمہارے میاں کا تحفہ ہے۔ بچیوں کا تحفہ دیکھ کر میں نے کہا، بی بی ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہیں۔ آپ نے کہا، بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کے لیے تحفے جمع کرنے شروع کرنے چاہیے۔ جب کوئی نئی چیز آئے تو پرانی نکال کر نئی رکھ دو۔ ایک دن میں نے بی بی کا سوٹ استری کر کے رکھا ہوا تھا، اچانک باہر کو آیا تو اسی سوٹ کا دوپٹہ سر پر لے کر باہر چلی گئی۔ واپس آ کر دوپٹہ لیے ہوئے بیٹھ گئی تو آپ نے مسکرا کر کہا، یہ رنگ تم پر سج رہا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر یہ میرا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ تمہارا ہو گیا۔ میں نے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں کچھ اور بھی پہن لیتی۔ میری بات پر مسکرا کر چپ ہو گئی، لیکن اگلے سال اپنے بیٹے سید قمر سلیمان صاحب کے ہاتھ اسی دوپٹے کے رنگ جیسا ایک سوٹ تحفتاً بھجوا دیا۔ ایک دن میری بیٹی سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، جی۔ آپ نے کہا، نماز میں سب سے پہلے حضور اقدس کے لیے دعا کیا کرو، پھر اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگا کرو۔ اپنی سمجھ کے مطابق میری بیٹی دعا مانگتی رہی۔ چند سال بعد ہم دوبارہ بی بی سے ملے تو باتوں کے دوران میری بیٹی نے پوچھا کہ بی بی نصیب کا اب کیا حال ہے؟ میں تو اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کو پیار کیا اور کہا کہ اب تک کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ پھر مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹیوں کے لیے بہت دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ماں کو کبھی ان کا دکھ نہ دکھائے۔ ایک دن ہم جنگل میں سیر کے لیے گئے تو میں اور میرے بچے مچھروں اور کیڑوں سے ڈر رہے تھے۔ بیوی نے دیکھا تو کہا، تم اس وقت یہ دعا پڑھو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو تو زبردست بنتے ہوئے گرفت کرتے ہو۔ الشعراء 131۔ حضور رحمہ اللہ نے جلسہ سالانہ کے اپنے خطاب میں 100 مساجد کے منصوبے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ جب ہم واپس گھر آئے تو بی بی نے 300 مارک دیا اور کہا، میرا بھی اس بابرکت تحریک میں حصہ ڈال دیں۔ اس وقت میرے میاں کلیم احمد اس تحریک کے اسسٹنٹ نیشنل سیکریٹری تھے۔ ایک بار ہم باتیں کر رہے تھے، ایمن تنگ کرنے لگی تو میں اس کو منع کرنے کے لیے اٹھنے لگی۔ بی بی نے کہا کہ جب بچہ لاڈ میں تنگ کرتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ نہ کہو، ورنہ دوسروں کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ مزید بتایا کہ ہمیشہ بچوں پر اعتماد کر کے تربیت کرنا، ہمیشہ نیک بات کی نصیحت کرنا، ان کے کاموں پر نظر رکھنا، ہر وقت کی روک ٹوک اور نکتہ چینی نہ ہو، کوئی بات ہو تو الگ سمجھانا زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت نہ کہو نہ سنو، مگر جب کہو تو ضرور وہ بات کروا کر چھوڑو تاکہ فرما برداری کی عادت پڑے۔ نظر ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے بتایا کہ سونف کو تھوڑا سا بھون کر اس میں مصری اور چاروں مغز ملا کر کھاؤ۔ صدقہ ابن سعید۔